السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ کسی کا کمنٹ ہے کہ آج کے سبق سے مجھے اپنے محاسبے کا موقع ملا۔ واقعی انسانی فطرت میں ہے کہ جب ہم کسی کو سخت بیماری کی حالت میں دیکھتے ہیں تو مختلف طرح کی نکتہ چینی کرتے ہیں، اور تمام مشکلات اور بیماری میں یہی سوال ذہن میں رہ جاتا ہے کہ یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہے، اور قسمت کو کوسنے لگتے ہیں۔ مگر آج دل خوش ہوا کہ بیماری بھی خدا کی طرف سے نعمت ہے، انسان کے باطن کی صفائی ہے، جنت کی خوشخبری ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کس قدر پیار کرتا ہے کہ جب اپنے بندے کو دیکھتا ہے کہ یہ اپنی ڈگر سے ہٹ رہا ہے تو اپنی بے انتہا محبت سے بیماری میں قید کرتا ہے، کیونکہ حدیث میں بار بار بیماری قید سے تشبیہ دی گئی۔ یہی خاص موقع ہے اس کے شکر ادا کرنے کا کہ انسان جب سخت بیماری سے نجات پاتا ہے تو بالکل ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے بچے نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ میں جب بیمار ہوتی تھی تو مایوسی مجھے گھیر لیتی تھی، مگر آج کے سبق سے بہت کچھ پتہ چلا۔ شکر بھی کرتی ہوں کہ پتہ چلا کہ خاص نیت اللہ کے لیے ہو تو ہر چیز اجر کا باعث بن جاتی۔ اگر ایک چیز آپ لوگ سیکھ لیں نا تو ہر چیز آپ کو اپنی جگہ پہ نظر آئے گی، اور وہ ہے مثبت سوچ۔ کہ جب بھی کوئی واقعہ ہو، کوئی حادثہ ہو، کوئی معاملہ ہو، کوئی چیز پسند کے مطابق ہو یا کوئی چیز پسند کے خلاف، تو آپ ہمیشہ اس بات پر پوری توجہ مرکوز کر دیں گے کہ اس میں کیا خیر ہے، اس میں کیا بھلائی ہے، ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا ہے، یا یہ واقعہ کیوں پیش آیا ہے۔ تو اس سے آپ کا ذہن یہ سوچنے کی بجائے کہ میرے ساتھ کیوں ہوا اور مایوسی کی طرف جانے کی بجائے آپ کی ساری انرجی اس پر لگ جائے گی کہ آپ اس سے کوئی سبق سیکھ سکیں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پا لیں، اس کی مزید معرفت آپ کو حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ایمان کی تجدید ہمیں اکثر چاہیے ہوتی ہے، اور یہ جو علم نافع ہے وہ وہی علم ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان روز بروز ہوتی جائے، بڑھتی جائے، چاہے وہ تھوڑی سی کیوں نہ ہو۔ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ میں اپنے لیے ہر روز کوشش کرتی ہوں کہ کوئی ایک خاص دعا مانگوں، تو آج کی میری دعا تھی اللہم جدد الایمان فی قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی تجدید کر دے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی دعا آپ کے دل میں ایک دن آتی ہے، پھر ساری زندگی دوبارہ نہیں آتی، تو کوشش کیا کریں اس کو لکھ بھی لیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آپ کے سامنے آتی ہے، آپ کے دل میں ڈالی جاتی ہے، آپ کو اس کی سوچ آتی ہے، آپ کو اس کا خیال آتا ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ روز ہی آئے۔ تو اس لیے ایسی دعاؤں کو اپنے پاس ایک خاص ڈائری یا نوٹ بک بنا لیں اور اس میں لکھتے جائیں، کئی دفعہ ریپیٹیشن بھی ہو جائے گی۔ اور جب آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے تو پھر آپ کی عبادت میں لطف آنے لگتا ہے، آپ کی تکلیفیں آپ پہ آسان ہونے لگتی ہیں، آپ کی خوشی آپ کو ایک اور طرح سے شکر کا موقع دیتی ہے، تو ہر چیز فٹ ہونے لگتی ہے اپنی جگہ پر۔ تو مثبت سوچ، غور و فکر اور توانائیوں کو کسی کارآمد چیز پر مرکوز کرنا، یہ انسان کے لیے کامیابی کے راستے کھولتا ہے۔ رات ہی میں ایک لیکچر سن رہی تھی کسی کا، اس میں انہوں نے کائنات پر غور و فکر کرنے کی کچھ مثالیں دی ہوئی تھی، تو انہوں نے بلو ویل کے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ آپ لوگ بھی جا کے نیٹ پہ پڑھ لیجئے۔ آپ میں سے کسی کو اندازہ ہے کہ بلو ویل کا ویٹ کتنا ہوتا ہے، لینتھ کتنی ہوتی ہے، ہائٹ کتنی ہوتی ہے، صرف اس کی ٹنگ، زبان کتنی بڑی ہوتی ہے؟ اٹس امیزنگ۔ میں سنتی جا رہی تھی اور میری آنکھیں اور منہ کھلتا جا رہا تھا کہ اللہ اکبر، کبھی سوچا ہی نہیں اللہ نے کیا کیا پیدا کیا ہوا ہے۔ 180 ٹن وزن اس کا، ٹن، اور 34 میٹر لمبی، اور اتنی بے شمار چیزیں کہ جب وہ وہاں سے بولتی ہے، مثلاً اگر کیلیفورنیا کے ساتھ جو سمندر ہے وہاں سے اگر وہ آواز نکالتی ہے تو وہ کوریا اور تائیوان کی طرف جا کے سنی جا سکتی ہے، یعنی وداؤٹ اینی ٹیلی فون، بغیر کسی واسطے کے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سنواتا نہیں نا اس کی آواز، ورنہ تو ہم جی نہ سکیں۔ ایک سرٹن ڈیسیبل سے اوپر ہم نہیں سن سکتے اور اس سے نیچے بھی نہیں سن سکتے، ایک خاص فریکوینسی میں ہم سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت دی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ پرندوں کا ذکر کیا کہ جو 9 دن مسلسل اڑتے ہیں مائگریشن کے وقت، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دن کو بھی اور رات کو بھی، اور اپنا راستہ نہیں کھوتے، رات کے اندھیروں میں بھی اڑتے ہیں، اور پھر نہ وہ سوتے ہیں،
ان کے برین کا ایک حصہ سوتا ہے اور ایک جاگتا ہے، پھر دوسرا سو جاتا ہے، پھر وہ اندر ہی شفٹ ہے. اور کس طرح ان کی انرجی اندر ہوتی ہے کہ وہ مسلسل اڑتے رہتے ہیں اور وہ انرجی اندر کی استعمال کرتے ہیں کھائے پیے بغیر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے، جو اس کی کریشن ہے، اگر آپ اس پر غور کرنا شروع کریں تو آپ کو اللہ کی وہ معرفت حاصل ہو کہ آپ سجدے سے سر نہ اٹھا سکیں کہ یہ ہے میرا رب اتنا عظیم جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا. اور یہ صرف اس دنیا کے اندر ہے. اس دنیا میں بھی اتنی مخلوق کے اندر صرف ایک مخلوق. ہم چونکہ نہ آنکھیں کھولتے ہیں، نہ کان کھولتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. تو جب معرفت ہو جاتی ہے، پہچان ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ باقی نہیں رہتا. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرا ہر فیصلہ درست فیصلہ ہے، بس تو میرے حال پہ رحم کر. قرآن مجید میں آتا ہے نا، سورۃ آل عمران میں روز آپ صبح پڑھتے ہوں گے اٹھتے ہی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات. اڑنے والے پرندے کس میں آتے ہیں؟ خلق السماوات میں آ جاتے ہیں. فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اس موقع پر جو دعا مانگی گئی ہے کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، وہ کیوں؟ ایک طرف غور و فکر اور پھر اس بات کا اقرار کہ اللہ کا کوئی کام بھی غلط نہیں. ما خلقت هذا باطلا، تو اللہ کے جو فیصلے میرے بارے میں وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ ان میں بھی خیر ہے، تو ہمیں اس پہ راضی ہونا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم کوشش سے، دعا سے تبدیل کر لیتے ہیں، اللہ سے مانگ کے کچھ چیزوں میں تبدیلی آ جاتی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم نہیں بدل سکتے. ایسی صورت میں مثلا اگر کسی کو اپنے رنگ پر شکایت ہے یا اپنے فزیک پر یا عورت ہونے پر یا مرد ہونے پر، تو آپ تبدیل تو نہیں اس کو کر سکتے. تو بہتر کیا ہے؟ ایکسپٹ کرے. اور کیسے ایکسپٹ کرے؟ خوشی کے ساتھ. اسی طرح بعض اوقات آپ کی شادی کسی خاص شخص سے ہو گئی، یا آپ کو ایسا بچہ اللہ نے دے دیا کہ جو آپ کو بہت ہی تنگ کر رہا ہے، یا کوئی رزق کے معاملے میں. آج صبح مجھے کسی نے لکھا کہ ان کا جو ٹیلر ہے اچانک اس کی ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو گئی، لیکن وہ اتنا نیک شخص تھا کہ کہتے کہ جو ہی اسے پین سٹارٹ ہوئی اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد وہ انکانشیس ہو گیا، ہوش میں نہیں آیا، پھر ڈیتھ ہو گئی. 7 بچے ہیں اس کے، بڑا بچہ صرف 13 سال کا ہے. سنگل ہینڈڈ وہی ارننگ کا ایک سورس تھا. کہتے ہم اس کی بیوی کو وزٹ کرنے کے لیے گئے، تعزیت کے لیے گئے. اس نے ایک بار بھی اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکالی جو شکوے پر مبنی ہو یا پریشان کن ہو. اللہ کی رضا پہ راضی. 7 بچے سر پہ، تو بیوہ ہو گئی. اسے پتا ہے انکم کا کوئی ذریعہ نہیں، حالات مشکل ہونے والے اور سخت قسم کی آزمائش آ گئی، چھت سر سے ہٹ گئی، لیکن اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا وہ معمولی بات ہے. تو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درزی یا کم پڑھے لکھے لوگ یا کچھ. اصل بات یہ ہے کہ ایمان کسی کے اندر کتنا ہے، اور اصل عقل مندی یہ ہے کہ انسان آخرت کی فکر کرتے ہوئے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو کے کہے کہ فقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے ہمیں رب تو ہمیں محفوظ کر لے. کیونکہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اور یہ تو کتنی سچی بات ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ نے اس کو توفیق دی. تو رازق پہلے بھی اللہ تھا، اب بھی اللہ ہے. ان بچوں کو اللہ ہی دیکھے گا، اللہ ہی نے رزق پہنچانا ہے. پھر وہی بات کہوں گی کہ حالات کچھ بھی ہوں، سوچنے کی بات یہ کہ ہمارا ری ایکشن کیا ہے، ہمارا رد عمل کیا ہے. پسندیدہ چیزوں پر ہمارا رد عمل کیا ہے اور ناپسندیدہ چیزوں پر ہمارا رد عمل کیا ہے. ہم کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، ہم اللہ کی حدود کو کس طرح سنبھالتے ہیں اور کس طرح پامال کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم باؤنڈریز کراس کرتے ہیں یا ہم اللہ کی اطاعت پر اور فرما برداری پر قائم رہتے ہیں؟ یہ ہے اصل عقل مندی. اور اللہ کی حدود پر کون قائم رہتا ہے؟ جو اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے. اللہ بہت بڑا ہے، اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو مشکل میں پڑوں. مجھے رات کے سیاہ اندھیرے میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ میرا معاملہ کسی بندے کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ ہے. اور جو شخص اس طرح پھر گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون دے دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ کل شکوے پہ بات ہوئی، اور یہ بات بھی کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی، اور پھر عورتوں کی سائیکالوجی میں شکوہ ہے.
تو ہمیں اسے صحیح ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. سورۃ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے شکوے ہی کو اتنی اہمیت دی. بہت اچھا آپ نے کوٹ کیا. سورۃ مجادلہ میں آپ دیکھیں کہ وہ شکایت کس سے کر رہی تھی؟ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. تو اللہ سے شکایت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں. شکایت کا مطلب یہ کہ ناراض نہیں کہ اللہ تو نے میرے لیے کیوں لکھ دیا. یہ کہہ رہی تھی وہ کیا کہہ رہی تھی خولا کہ میرے لیے کوئی حل نکالا جائے. وہ شریعت کا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے گئی تھی کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے اور میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرا کوئی حل نکالا جائے. وہ اپنے شوہر کے معاملے میں مسئلے کا حل چاہتی تھی کہ انہوں نے ان پر زیادتی کی ہے. تو وہ جا کے بتا رہی تھی اگر ہم بتائیں گے نہیں تو مسئلہ کیسے حل ہوگا. کل جتنی ڈسکشن ہوئی اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم مسائل کا حل معلوم نہ کریں. مسائل کا حل معلوم کرنا چاہیے. کس سے کرنا چاہیے؟ دانت کا مسئلہ ہو تو ڈینٹسٹ سے, آنکھ کا مسئلہ ہو تو آئی اسپیشلسٹ سے, ٹھیک ہے نا. اور پھر واقعی وہ مسئلہ ہو بھی, رائٹ, مسئلہ ہو بھی, چھوٹی چھوٹی بات کو مسئلہ نہ بنایا جائے. اور وہ کتنی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی؟ ایک بار, کیونکہ حقیقی مسئلہ تھا, حل ہو گیا. ان کے توسط سے بہت سی عورتوں کا مسئلہ حل ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اس واقعے کی ایک ایک جزیات کو کمپیئر کیجئے عورت کی جذباتیت کے ساتھ, اور ہر روز اپنی دوست کو فون کر کے شوہر کی شکایتیں لگانے کے ساتھ. کوئی کمپیریزن ہے کیا؟ اس سے پہلے کبھی آئی تھی؟ حالانکہ ان کے شوہر جو تھے وہ سخت مزاج تھے. کیا اس سے پہلے کوئی روایت ملتی ہے کہ وہ پہلے بھی آ کے انہوں نے شوہر کی بہت شکایتیں کی تھی؟ تو حضور کو پہلے سے پتا تھا ان کے شوہر ایسے ہیں؟ تو نہیں. میرا کہنے کا مقصد صرف یہ کہ جو ہر روز ہمارے اوپر کیفیات گزر رہی ہوتی ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ دل پہ ذرا سی کوئی چیز آئی تو فوراً کسی ذکر کر دیا, ادھر رو دیا, ادھر بتا دیا, اس کو راستے میں پکڑ لیا, اس کو لکھ دیا, اس کو. بعض اوقات کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی سے شکایت ہو جائے مجلسوں میں بھی بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں, پھر اس کو فون بھی کر رہے ہوتے ہیں, پھر لکھ بھی رہے ہوتے ہیں, پھر اس سے بھی ذکر, پھر اس سے بھی ذکر, پورا ماحول دھواں دار کر دیتے ہیں. یہ بات غلط ہے. اٹھتے بیٹھتے باتوں میں یعنی کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہر جگہ, یعنی ان کے دل پہ جو چھایا ہوا نا بس وہ انہوں نے ہر جگہ بولنا ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ صبر کے خلاف ہے, یہ شکر کے بھی خلاف ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ بالکل, یعنی انہوں نے حضرت عائشہ کو بلا کے انوالو نہیں کیا, حضرت عائشہ نے بھی نہیں سنی ان کی بات. حقیقی مسئلہ جتنے جچے تلے محتاط ضروری الفاظ میں بیان کرنا, اس سے منع نہیں کیا گیا. چلیے آگے چلتے ہیں. رب العالمین. کل میں جب بلو ویل اور برڈز کے بارے میں پڑھ رہی تھی, سن رہی تھی, تو آپ کو معلوم ہے کہ بلو ویل ایک دن میں کئی ٹن پرانس کھاتی, کئی ٹن. اور وہ پرانس عام طور پر ان کی لائف جو ہوتی ہے 10 ایئرز ہوتی ہے. رب العالمین, وہ کھلاتا ہے سب کو, عالمین سارے جہانوں کو. ایک تتلی کیا کھاتی ہے؟ کچھ پرندے صرف نیکٹر پیتے ہیں, کھاتے کچھ نہیں, صرف اس پہ جیتے ہیں. کچھ کھاتے ہیں. اور کچھ مچھلیوں کی غذا وہ پرندے ہیں جو اڑ کے آتے ہیں, وہ اپنا شکار پکڑنے آتے ہیں اور نیچے سے خود پکڑے جاتے ہیں. ان مچھلیوں کی غذا وہ پرندے ہیں. کسی کی غذا آسمان میں رکھ دی اور آسمان والوں کی سمندر میں رکھ دی. تو یہ سب کو پال رہا ہے, سب کو کھانے کو دے رہا ہے. تو آپ سوچئے اگر اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہوتا, هل من خالق غیر اللہ, تو وہ ایک مچھلی کتنی بڑی بناتا, اپنے سے بڑی, تاکہ وہ اس کو کھا جائے. اور اس کا رزق کہاں سے لاتا؟ اگر آپ کو ہر روز کئی ٹن کھانا صرف ایک جانور کو کھلانا پڑے, کیا کریں گے آپ؟ نہیں کھلا سکتے. صرف ایک ویل کو نہیں کھلا سکتے. اور جو پرندے صرف فروٹس کا رس پیتے ہیں, جوس پہ زندہ ہیں, کیا ان کو جوس پلاتے ہیں آپ سب؟ اور کیا یہ سب کچھ خود ہی ڈیزائن ہو گیا؟ کوئی ہے نا, وہ رب العالمین ہے. میری زندگی, میری موت, میرا جینا اور میرا مرنا بس اس کے لیے ہے, رب العالمین کے لیے. لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. یہ اسلام, یہ اطاعت, یہ فرما برداری اسی وقت آتی ہے جب انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے کہ وہ رب العالمین ہے. اور یہاں یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا, کوئی اور صفت بھی آتی, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کچھ اور بھی آ سکتا تھا, لیکن میں اپنی نماز, روزہ, قربانی, ہر چیز اس کے لیے کیوں کروں؟ کیونکہ اسی نے تو مجھے بنایا ہے, وہی تو مجھے رزق دے رہا ہے. اور صرف مجھے نہیں, رب العالمین ہے, سب کو دے رہا ہے. صرف وہ مستحق ہے کہ میں اس کے آگے جھک جاؤں,
اس کا بندہ بن کے رہوں. اس لیے ہمیں پوری ایفرٹ لگانی ہے اس بات پر کہ واقعی ہم اپنے رب کے بندے بن کر جئیں، زندگی بھی اسی کے نام، موت بھی اسی کے نام. چلیے آج ہم تیمم کے بارے میں پڑھیں گے کہ مریض کس طرح تیمم کرے، اور جتنے بھی ہسپتالوں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں جن کے اوپر نمازیں فرض ہیں اور صرف اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ وضو نہیں کر سکتے، یا ایسے بوڑھے لوگ کہ جو کسی سہارے کے بغیر وضو کے قابل نہیں ہیں، تو اس صورت میں ان کو تیمم کی سہولت اور رخصت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے. سورۃ المائدہ آیت 6 میں آتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہم پر اپنی نعمت تمام کی، دین کو مکمل کیا، اور وہ ہمیں پاک دیکھنا چاہتا ہے. بیماری کی حالت میں بھی، سفر میں بھی وہ ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے. لیطہرکم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تو خواہ ہم بیمار ہوں، معذور ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، صفائی ستھرائی کا اہتمام نہایت ضروری ہے. اور اس میں کل ہم نے غسل اور وضو کے بارے میں پڑھا تھا کہ بیمار کس طرح کرے. آج ہم تیمم کے بارے میں پڑھیں گے کہ اگر کوئی شخص نہا نہیں سکتا جنابت کی حالت میں یا حدث اصغر کی حالت میں وضو نہیں کر سکتا تو پھر وہ تیمم کرے. تو اس آیت کے آخری حصے میں آتا ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے لوٹے، یا تم نے عورتوں سے جمع کیا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لو. تو تیمم بیسیکلی کیا ہے؟ چہرے اور ہاتھوں کا مسح. اگر مریض وضو یا غسل کے لیے پانی استعمال کرنے سے عاجز ہو یا بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو، یعنی دو چیزیں، ایک یہ کہ وہ کیا نہیں کر سکتا، پانی حاصل نہیں کر سکتا یا پانی تک پہنچ نہیں سکتا، بیمار ہے، اٹھ کے جا نہیں سکتا کہ خود وضو کر سکے، یا پھر اگر کر سکتا ہے لیکن اس سے بیماری اور بڑھتی ہے، کس وجہ سے، مثلا کوئی زخم آ چکا ہے یا کوئی پانی لگنے سے اسکن پہ کوئی ریشز ہیں، الرجیز ہیں، کوئی ایسی تکلیف ہے کہ وہ پانی لگے تو اور بیماری زیادہ ہو جائے، تکلیف ہو جائے، یا بعض سچویشن میں پانی کا استعمال کرنا خطرناک ہو، مثلا جہاں -40 ڈگری ہو وہاں پر آپ بعض اوقات اگر کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پانی گرم کرنے کا انتظام نہیں، یا کسی کیمپ میں ہے، یا کوئی بھی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پانی بھی نہیں رہتا، وہ برف بن جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں. عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل میں مجھے ایک ٹھنڈی رات احتلام ہو گیا. مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو ہلاک ہو جاؤں گا، اتنی سخت سردی تھی. چنانچہ میں نے تیمم کر لیا اور اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھا دی. لوگوں نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کیا تو آپ نے پوچھا، اے عمرو، کیا تم جنبی ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی جماعت کرا رہے تھے؟ میں نے بتایا کہ کس وجہ سے میں نے غسل نہیں کیا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اللہ کا فرمان سنا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تم پر بہت ہی مہربان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور کچھ نہ کہا. یہ کون سی حدیث ہے؟ تقریری، جس میں آپ نے ایک صحابی کا عمل جو ان کے اجتہاد پر مبنی تھا، انہوں نے اس وقت یہ آیت سوچ کر تیمم کے طریقے پر عمل کیا تو آپ نے اس کو اپروو کیا. اس کو ٹیسٹ اپروول کہتے ہیں، جب خاموشی ہو بالکل، اور اگر ہنس رہے ہیں تو وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ ہاں تم نے درست کیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تیمم کر کے نہ صرف یہ کہ انسان اپنی نماز پڑھے، بلکہ اگر وہ اسے پڑھانا ہے تو پڑھا بھی سکتا ہے. obviously جو فالوورز ہوں گے وہ بھی تیمم ہی کریں گے اس وقت، ایسی صورت میں خصوصاً سفر کے وقت. تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ اس پر ہم ایک پوسٹر بنا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی جلدی آپ کے سامنے آ جائے گا. اس میں سارے سٹیپس اردو انگلش دونوں میں ڈیٹیل سے دیے اور پکچرز بھی بنائی ہیں. سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، ٹھیک ہے. پاک مٹی پر دونوں ہاتھ ماریں، دونوں ہاتھ، اگر یہ نہیں کہ اگر جیسے پلیٹ ہے یا کسی بھی چیز میں پین میں رکھی ہوئی ہے تو بہتر ہے کہ اس کے اوپر یا زمین پر یا دیوار پر یا کہیں بھی. لیکن اگر جہاز میں ہے تو آپ کو کوئی ایسی صورت نہیں ملے گی، تو اس صورت میں چھوٹی سی اگر زپ لاک کے اندر آپ نے تیمم کی مٹی رکھی ہوئی ہے، صاف ستھری ریت وغیرہ بھی، کیونکہ سعیدن طیبن اوپر کی لیئر جو ہے اس کی بات ہے، مائنز سے نکلے ہوئے جو مختلف طرح کے چیزیں ہیں ان سے نہیں. یعنی بہتر یہ کہ ہاتھ اوپر رکھا جائے، مٹی کے ہاتھ رکھ کے اٹھایا جائے. لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو مٹی ڈال کے اس کو ہاتھ پر مل لیا جائے، اور پھر اس کے بعد پھونک مار کر زائد مٹی اڑائی جائے. یعنی اصل مقصد مٹی ملنا نہیں ہے، اصل بات کیا ہے؟ مٹی کو چھونا. رائٹ، آپ نے چھو لیا، اب اس کو پھونک مار کر ایکسٹرا کو ہٹا دیں، کیونکہ ایسا نہ ہو پہ مار لیں اور وہ آنکھوں میں چلی جائے. دونوں ہاتھوں سے ایک مرتبہ چہرے کا مسح کریں. رائٹ، بس کتنا؟ اوپر سے ایک مرتبہ، رگڑنے کی ضرورت نہیں، تو اوپر سے نیچے ایک دم.
جس طرح وضو کے دوران دونوں ہاتھ چہرے کو دھونے کے لیے پھیرے جاتے ہیں. پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پشت کرتے جائیں نا، ساتھ ایکٹیویٹی کریں. بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پشت، ٹھیک ہے، اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی پشت پر مسح کر لیں. آگے کیوں نہیں کرنا، ادھر ہی کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ پہلے کر چکے ہیں نا. ادھر ایسے نہیں ملنی بٹ یہ سیدھے ہتھیلیوں سے. ہاتھ کی بجائے بھی ہتھیلیاں کرنی چاہیے. اندر کا حصہ آپ کی پامز ہیں، یہ مٹی پہ لگائیں گے، پھونک ماریں گے، پہلے چہرہ اور پھر بس دیٹس اٹ، کام ختم. یہ نہیں کہ ہر دفعہ لگا پھر مل پھر لگا پھر مل پھر، بہت لمبا چوڑا نہیں. بہت سہولت دی ہے ہمارے دین نے تاکہ مریض سے مریض انسان اور مشکل میں پڑا ہوا انسان ہر ایک سہولت کے ساتھ ایسا کر سکے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جو قرآن مجید میں آتا ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں پھونکا، دونوں اور دونوں سے چہرے، یعنی ایک کو نہیں ملنا، دونوں سے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاک بنائے گی. کہیں پر بھی آپ نماز پڑھ سکتے اور کوئی بھی سطحی مٹی لے سکتے ہیں، لال ہو پیلی ہو کالی ہو، کوئی بھی اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ صرف ایک بار کرنا ہوتا ہے، 3 بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور باقی جو اعضائے وضو ہیں ان پر بھی تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مثلا پاؤں پہ ہاتھ پھیریں یا بازوؤں پہ، یا ان کی بھی ضرورت نہیں، صرف ہاتھ کافی ہیں. ایک شخص عمر بن خطاب کے پاس ہے اور عرض کی کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی ہے، پانی نہیں ملا، اب کیا کروں؟ اس پر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کیا آپ کو یاد نہیں کہ میں اور آپ سفر میں تھے، ہم دونوں جنبی ہو گئے تھے، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی لیکن میں زمین پر لوٹ پوٹ ہو گیا، یعنی پورے جسم کو زمین پر پھیرا اور نماز پڑھ لی. پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تجھے بس اتنا ہی کافی تھا، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، انہیں پھونکا اور دونوں سے چہرے اور ہتھیلیوں پر مسح کیا. گیلی اور کیچڑ والی مٹی سے مسح نہیں کری، ٹھیک، خشک مٹی ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی مسلمان کے لیے طہارت کا ذریعہ ہے، اگرچہ 10 سال تک پانی نہ ملے. یعنی اگر آپ کسی ایسے ایریا میں ہیں، آپ نے دیکھو گا افریقہ میں جہاں قحط پڑتے ہیں وہاں کہاں پانی ہوتا ہے، پینے کے لیے بھی نہیں ہوتا. پھر جب تمہیں پانی ملے تو اسے اپنے جسم پر ڈالو، یقیناً یہ بہتر ہے. یعنی پانی بہتر ہے لیکن اگر نہیں ملتا تو تیمم سے کام چلاتے جاؤ. یہ یاد رکھیے کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور جب تک تیمم ختم نہ ہو تو دوسرے دفعہ تیمم کی بھی ضرورت نہیں ہے. مثلا ایک دفعہ کسی نے تیمم کیا، ظہر پڑی، عصر کا وقت ہو گیا تو دوبارہ نہیں تیمم کرنا، اسی سے ہی نماز ادا کر سکتے ہیں. اور جس شخص نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا، جب پانی مل جائے تو تیمم ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی سفر میں ہے یا بیماری کی وجہ سے تیمم کر رہا تو اس کا پانی ملنے کے باوجود بھی تیمم ختم